بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیث علیہ السلام۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہے تھے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیث علیہ السلام اطاعت گزار فرزند عطا فرمایا کہ ان کے نسل سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے۔ اور حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح میں رکھ لینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معارج النبوت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم کی تمام اولاد سے حسین اور محجبین تھے، اور تمام ظاہری و باطنی کمالات سے پر تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور محمد آفتاب کی طرح درخشاں تھا۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کرایا تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، یک کے بعد دیگرے اسی عہد نامے پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامے کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت سے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن اور خوبی اور صورت حضرت شیث علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا، اور حضرت شیث حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی وصف ہمیشہ سنتے رہتے اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے۔ اسی لیے دنیاوی لذتیں ترک اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی، اکثر اوقات ورد وظائف و طاعات میں مشغول رہتے۔ نفس، ریاضتیں اور تہذیب اخلاق ہمیشہ ان کو مد نظر رہتے۔ اور شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے۔ ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابع داری میں تھے، آپ کی نصیحت سے راہ راست پر تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابع داری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی مندرجہ ذیل نصیحتیں تھیں کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں: خدا کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ یہ تھیں آپ کی نصیحتیں۔ جب وقت پورا ہو گیا تو دنیا سے گزر گئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں۔ بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹس میں اپنے اظہار ضرور کیجیے گا۔